قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال لكل شعرة حسنة. قالوا فما الصوف يا رسول الله؟ قال لكل شعرة من الصوف حسنة. معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج عید قربان کا دن ہے۔ اسلام میں 2 تہوار ہے۔ آج قربانی کا تہوار، قربانی کی عید ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا تھا کہ یہ قربانی کیا ہے، آخر کیا وجہ، کیا ضرورت پڑی کہ ہم لوگ جانوروں کو قربان کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے، یعنی تمہارے دادا ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے، جس کا تھوڑا سا حصہ مولانا محبوب الحق صاحب نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا۔ اس پورے واقعہ میں ایک بات تو ہمیں یاد رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبا کی قربانی کیے تھے، لیکن یہ بات بھول گئے کہ دمبا یہ اصل نہیں تھا، اصل تو بیٹے کی قربانی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں حضرت ابراہیم چھری چلا رہے تھے، بیٹا کے بدلے میں اللہ نے رحم کیا اور دمبا بھیج دیا۔ تو یہ جو ہم بکرا، دمبا یا جس جانور کی بھی قربانی کرتے ہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ بدل ہے۔ اصل میں بیٹا کی قربانی تھی۔ دنیا کی چیزوں میں سب سے محبوب چیز انسان کے لیے اولاد ہوتی ہے۔ اولاد پر آدمی مال خرچ کرتا ہے، معلوم ہوا مال سے زیادہ اولاد کی اہمیت ہے۔ لہذا اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اپنے اولاد کی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں، اپنے گھر بار کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اپنے مال دولت کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس جذبہ کے ساتھ ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں، تب تو یہ جانور حقیقی قربانی کا بدل ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ جانور ہمارا حقیقی قربانی کا بدل نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو ملے گا کیا؟ ٹھیک ہے، ہم دادا ابراہیم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ جیسا کہ ہم ہر چیز میں دنیا کا نفع تلاش کرتے ہیں، صحابہ کرام ہر کام میں آخرت کا نفع تلاش کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے بکرا ہو، دمبا ہو، کوئی اور جانور ہو، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے۔ ایک جانور کے جسم میں کتنے ہزار بال ہوتے ہیں، ہر بال اور چول کے بدلے میں تم کو جو ہے نیکی ملے۔ اور حدیث میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا کہ قیامت کے میدان میں ہم جس جانور کی قربانی کرتے ہیں، یہ جانور اپنے تمام بال، کھال، گوشت کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہمارے سامنے پہنچے گا اور وہ گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ آپ کے راستے میں انہوں نے مجھے قربان کیا تھا۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو یوم النحر قربانی کا دن ہے، آج کے دن قربانی سے زیادہ کوئی کام افضل نہیں ہے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ کی نگاہ میں یہ 2
3 دن، آج بھی قربانی کا دن ہے، کل اور پرسوں 3 دن قربانی کے لیے، ان ایام میں صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، کھانا کھلانے کا، کپڑا پہنانے کا وہ اجر نہیں ہے جو اجر قربانی کرنے کا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، پیسے مت جوڑو کہ اتنے پیسے خرچ ہو گئے، کسائی کو اتنا دینا پڑ رہا ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ یہ پیسے خرچ کرو۔ یہ 3 دن میں سب سے محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں قربانی کا عمل ہے۔ اس لیے اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ قربانی کا انتظام کر لیے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے، توفیق دی ہے، پھر بھی انہوں نے قربانی کا نظام نہیں کیا تو انہیں چاہیے کہ 3 دن ہیں، تینوں دن میں کسی دن ضرور قربانی کرو۔ ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا من وجد سعتا لأن یضحی فلم یضحی فلم یحضر مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی مالیت ہے، سونا چاندی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ ان کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں، وہ گھر بیٹھے رہے۔ کیوں آخر مسلمانوں کی جماعت میں آ کر وہ اپنا نام، اپنا چہرہ دکھا رہا ہے؟ وہ اس لائق نہیں ہے کہ نبی کے عیدگاہ میں آئے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا، میں نے اپنے کانوں سے حضرت اقدس فدائے ملت مولانا سعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کیا ہے، نہیں کر رہا ہے، وہ نکل جائے ہمارے عیدگاہ سے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں آئے۔ اس لیے اللہ نے جن کو وسعت دی ہے انہیں چاہیے وہ ضرور قربانی کرے۔ اب ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ اس سال ہمارے نام پر، آئندہ سال بیوی کے نام پر، اور 1 سال بچے کے نام پر، اس سال فلاں بچے کے نام پر تو آئندہ فلاں بچے کے نام پر۔ یاد رکھیے قربانی کوئی شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے کہ 1 سال میں ایک بیٹا کو کپڑا دیے تو دوسرے سال میں دوسرے بیٹا کو دیے، دوسرے مہینے میں دوسرے کو دیے کہ چلو اس تنخواہ سے بیٹا تم کو کپڑا خرید کر دے رہا ہوں، اگلے تنخواہ سے دوسرے بیٹا کو دوں گا۔ یہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہے ان کو تو قربانی کرنی ہی کرنی، جیسے گھر کا گارجن ہے ان پر قربانی واجب ہے، بیوی کے پاس اگر سونا چاندی زیورات ہیں اور وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو ان پر قربانی واجب ہے، ان کے نام پر قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ کے پاس 3-4 بچے ہیں، 3-4 بچیاں ہیں، ان میں سے کسی بچی کے پاس اگر اتنی مالیت ہے کہ ان کے پیسے سے ان پر قربانی واجب ہے تو انہی کے نام پر قربانی کرنا ضروری، یہ نہیں کہ اس مرتبہ ان کے نام پر، دوسرے مرتبہ دوسرے کے نام پر۔ ہاں، جب واجب قربانی آپ نے پورا کر لیا، اب نام بچ گیا تو اب آپ کو اختیار ہے، آپ جن کے نام پر دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کر کے امت کے ان لوگوں کو اجر اور ثواب پہنچایا تھا جنہوں نے قربانی نہیں کی تھی۔ اس لیے امت کے صاحب استطاعت لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے نام پر بھی قربانی کرے، خلفائے راشدین کے نام پر کرے، اپنے بزرگوں کے نام پر کرے، اپنے والدین کے نام پر کرے، اپنے اساتذہ مشائخ کے نام پر کرے۔ اللہ جن کو جتنی وسعت دے وہ نفلی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو جذبہ دیا ہے اور پیسہ اتنا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ تمام صحابہ، تابعین، محدثین اپنے استادوں کے نام پر قربانی کریں، اور کتنا کریں گے؟ تو آپ ایک واجب قربانی کے علاوہ نفلی قربانی اپنے نام پر کر کے سب کو ثواب پہنچا دیں تو سب کے لیے ایصال ثواب ہو جائے گا، سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تو نفلی قربانی دوسرے نمبر کی چیز ہے، جن پر واجب قربانی ہے ان کے نام پر واجب قربانی ہونا ہی ہونا۔
ٹائم ہو رہا ہے۔ قربانی کے گوشت کا آپ جو ہے بہت مرتبہ سنے ہیں، اس کا ایک حصہ 3 حصہ میں سے غربا فقراء کو دینا چاہیے۔ ہم لوگ جب سے فریج کا سلسلہ شروع ہوا ہے پورا گوشت فریج میں ہی ٹھوس لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو 2 مہینے تک گوشت خریدنا نہیں پڑے گا۔ نہیں، آپ اپنے حصہ کو سکھا لیجئے، فریجر میں رکھ دیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو غریبوں کا حصہ ہے وہ آپ فریجر میں مت رکھیے۔ یہ تو ضروری نہیں، مستحب ہے۔ اللہ کے بندو، سال میں 1 مرتبہ ایک عمل آ رہا ہے، اس میں بھی اگر مستحب پر عمل نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے غریبوں مسکینوں کا جو ایک حصہ ہے وہ ان کو تقسیم کرنا چاہیے۔ پھر یاد رکھیے، غریبوں میں بھی 2 قسم کے غریب ہیں۔ ایک غریب وہ ہیں جو آپ کے دروازے پر جھولا لے کر پہنچیں گے گوشت مانگنے کے لیے، ان کو بھی دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے آیا ہے ان کو جھڑکیے مت۔ لیکن اس سے زیادہ فضیلت ان لوگوں کو دینے کی ہے جو حقیقتاً غریب ہیں، وہ بیچارے قربانی نہیں کیے ہیں، ان کے اندر استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ غیرت مند آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، وہ کسی کے دروازے پر گوشت مانگنے نہیں جائے گا۔ ان کو تلاش کر کر کے ان کو گوشت پہنچانا یہ زیادہ فضیلت کا، ثواب کا کام ہے۔ مانگنے والے تو بہت مرتبہ اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں کہ قربانی کرنے والے بیچارے کے گھر بھی اتنے گوشت نہیں، لیکن وہ بیچارے بہت مرتبہ باہر کا ایک آدمی آپ کے یہاں ہے اور جو ہے ان کو قربانی یہاں کیا نہیں، وہ دن بھر بیچارہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ان کو بلانے والا، کوئی ان کو گوشت دینے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اپنے اپنے محلے میں تلاش کر کر کے قربانی کا گوشت پہنچانا چاہیے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ اور 3 حصہ میں ایک حصہ رشتہ داروں کا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب رشتہ دار کو قربانی کرتے ہی ہیں۔ یہ جو حصہ ہے یہ محبت بڑھانے کے لیے، اگر قربانی کرتے ہیں پھر بھی آپ کے گھر سے گوشت پہنچے گا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، ان کے گھر سے آپ کے گھر پہنچے گا تو محبت پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ اگر کسی کو سہولت دیے ہیں، پہنچانے والا آدمی ہے، تو رشتہ داروں کا حصہ رشتہ داروں کو بھی بانٹنا چاہیے اور غریبوں کا حصہ غریبوں کو بانٹنا چاہیے، اور ایک حصہ تو آپ کا ہے، آپ پورا حصہ فریج میں بھر دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قربانی کا عمل ہمارے لیے اللہ کی رضا خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب جو ہے اس قربانی کے عمل سے جو ہمیں اصل سبق دیا جاتا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہیں گے، اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ کوئی حکومت، کوئی عدالت، کوئی قانون بنا لے، ہمارے پاس تو ہمارا جو دینی اسلامی قانون ہے وہ چلے گا، چاہے عدالتیں پاس کرے، لیکن ہم اپنے سماج کو اسلامی طریقے کے مطابق ہی چلیں گے اور چلائیں گے۔ اس جذبہ کے ساتھ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا ظاہر بھی ہم کو حاصل ہو رہا ہے، اور قربانی کی روح جو اصل ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات جو ہے آگے جو جگہیں خالی ہیں ان جگہوں کو پر کر لیں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور جو باہر کھڑے ہیں وہ اوپر میں چلے جائیں، اوپر کا حصہ بھرا ہوا ہے۔ قربانی عید کی نماز، بقرعید کی نماز کا وہی طریقہ ہے جو عید کی نماز کا طریقہ ہے کہ نیت کر کے کہ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت واجب عید کی نماز، بقرعید کی نماز جس میں 6 تکبیر زائد ہے، 3 تکبیر پہلی رکعت میں، 3 تکبیر دوسری رکعت میں، تو یہ 6 زائد تکبیر کے ساتھ 2 رکعت اللہ کی رضا کے لیے یہ واجب نماز میں پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ نیت ہے، بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے آپ بھی کہیں گے۔ ہر نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ لینا، اور امام صاحب پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے،
پھر اسی طرح 3 زائد تکبیر کہیں گے. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے, اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں جانا. باقی نماز کا وہی طریقہ ہے جو دوسرے نماز کا طریقہ ہے.